أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 38، 39، 40. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل کے اندر دو ساتھی خواب کی تعبیر کے لیے آئے ہیں. وہ اپنی مقصد لے کے آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے وہ ان کو دین کی دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں، پھر آخر میں ان کو خواب کی تعبیر بتائیں گے. اور گویا کہ یہ سنت انبیاء ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بندہ جو مصلح ہے، مبلغ ہے، اگر اس کے پاس کوئی بندہ اپنے کسی مقصد کے لیے بھی آئے تو اس وقت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دین کی دعوت اور تبلیغ کرنی چاہیے. چنانچہ خواب کی تعبیر پیچھے کل کے سبق میں کہ خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن یہ سارا آج جتنا بھی سبق ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. خواب کی تعبیر وہ کل والے سبق میں جناب بتائیں گے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور تابعداری کی. تو میں نے ملت دین، ملت آبائی اپنے آباؤ اجداد، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ آبائی میں کون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. دیکھو اصولی طور پر اگر کوئی بندہ اپنا آباء و اجداد کو بتاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ کا نام لیتا ہے، پھر دادا کا نام لیتا ہے، اور پھر لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہلے پر دادا کا نام لے رہے ہیں، پھر دادا کا نام لے رہے ہیں، اور پھر اپنے والد کا نام لے رہے ہیں. یعنی فرقی مراتب کا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے مرتبے میں بڑے، اور اسحاق علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے مرتبے میں بڑے. تو گویا یہ فرقی مراتب کا خیال رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یہ والد ہے، یہ دادا ہے اور یہ پر دادا ہے. ما کان لنا، ما
کانا نہیں ہے لنا ہمارے لیے ان نشرکا یہ کہ شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کے ساتھ من شیئن کسی چیز میں انسان بھی ہے چیز میں بے جان چیز ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک وحدہ لا شریک لہو کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کوئی ہمارا اپنا کمال ہے یا ہم کوئی بڑے لوگ ہیں، نہیں، ذالک من فضل اللہ، یہ یعنی توحید پرستی اور شرک سے بچنا یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، یعنی صرف ہم نہیں، اس توحید پرستی میں اور لوگ بھی شریک ہے لیکن وہ لوگ بھی بہت کم ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگوں کے لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ یا صاحب السجن، یا اے صاحب ساتھی، یا میرے السجن کس کے؟ قید کے، اے میرے قید کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقٌ، کیا رب، یہ ارباب یہ کس کی جمع ہے؟ رب کی جمع ہے، کیا رب متفرقون متفرق الگ الگ بہت سارے، خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا سوال ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ایک دو تین ہر مقصد کے لیے الگ الگ بت بنایا ہوا ہے، تو کیا یہ ارباب متفرقون بہتر ہے ام اللہ، یا اللہ اور وہ اللہ کے الواحد جو اکیلا بھی ہے اور القہار غالب بھی ہے، مغلوب نہیں ہے اور اس کو غلبہ بھی ہے، تو جو غلبے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو کیا ہے مغلوب؟ ام اللہ یا اللہ الواحد جو اکیلا، القہار اور غالب ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے ہو من دونہ اللہ کے سوا، الا اسماء مگر یا سوائے اس کے، اسماء نام، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، اس کے نام بھی تم نے رکھے، اپنے نام رکھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، پتھر ہے نا، پتھروں کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں، تو تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ان چیزوں کی کہ جو اپنا نام بھی، یعنی ان کا اپنا کوئی نام بھی نہیں ہے، وہ نام بھی کس نے رکھا ہے؟ تم نے۔ اچھا صرف تم نے، انتم وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے۔ اچھا یہ اصل میں سمیتم، یہ تم کے اندر نا انتم آ گیا ہے، لیکن جو پروناؤن ہے یہ جملے، یہ کسی حرف کا جز ہوتا ہے اور یہ مکمل ناؤن ہے، یہ مستقل لفظ ہے، عربی کا اصول ہے مستقل لفظ کا عطف یہ جز پر نہیں ہوتا، اس لیے اس تم کا جو تم تھے نا اس کو ادھر کس میں لے آئے؟ انتم میں، تاکہ آباؤکم کا عطف درست ہو جائے، باقی اس کا ترجمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عطف کی درستگی کے لیے عربی کا اصول ہے کہ انتم کو لے کے آئے کہ سمیتموہا تم نے نام رکھے ان کے، ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے، بہا اس پر، من سلطان کوئی
کوئی دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل بھی؟ ان الحکم الا للہ، ان نہیں فیصلہ الا اللہ مگر کس کا؟ اللہ کا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ۔ اچھا یہ جو جملہ ہے نا ان الحکم الا للہ، یہ خوارج کا جملہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر خوارج کا باقاعدہ ایک نیا گروہ بنا ہے، اور یہ اسی جملے کی بنیاد پر دیکھو ان الحکم الا للہ تکوینی طور پر متصرف اللہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، آگ ہے، پانی ہے، صبح ہے، شام ہے، ان سب تکوینیات سارے متصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تشریعی طور پر بھی سارا حکم اللہ ہی کا چلے، کیونکہ جب تکوینی طور پر اللہ ہی حاکم ہے تو تشریعی طور پر بھی کیا ہے؟ اللہ ہی کو حاکم ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض امور میں کچھ لوگوں کو تشریعی طور پر اختیارات دیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ نے تو نہیں آنا ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دنیا میں کن لوگوں کو کچھ فیصلے کرنے کا جو ہے نا اختیار دیا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے میں صرف ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف تھا، اور وہ جو ہے نا جنگ جو ان کے درمیان ایک بہت سارا عرصہ جو ہے نا یہ لڑائی چلتی رہی، چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ بھئی دو بندوں کو فیصل بناتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فیصل بنا دیا گیا، ایک کو ایک طرف سے دوسرے کو دوسرے طرف سے، کہ بھئی یہ دونوں جو فیصلہ کرے ہم دونوں فریقوں کو وہ بات کیا ہوگی قابل قبول۔ اور یہ سارا جھگڑا چونکہ کروا رہے تھے خوارج، یہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ بھئی انہوں نے یہ جملہ اٹھا لیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ بھئی فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص جو فیصلہ کریں گے اس کو کیسے ہم قبول کریں گے، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں بتا دیا، جس کو جو ہے نا علماء کہتے ہیں یا اس وقت کے لوگ کہ کلمۃ حق، کہ بھئی بات تو ان کی سچ ہے کہ ان الحکم الا للہ، لیکن ارید بہ الباطل، لیکن اس سے جو مقصود ہے نا وہ مقصود غلط نہیں ہے۔ جیسے آج کل معاشرے میں بہت سارے کلمے ایسے بولے جاتے ہیں جو کلمہ حق ہوتا ہے لیکن ارید بہ الباطل ہوتا ہے، جیسے مثلا ایک جملہ چلتا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا، یہ جملہ ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ کلمہ حق ہے، لیکن ارید بہ الباطل، اللہ اور رسول ہمارے پاس براہ راست آئے نہیں ہے اور نہ آئیں گے۔ اللہ اور رسول نے جو پیغام بھیجا ہے، مثلا اللہ نے رسول کے واسطے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام آیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جنا ہمارے جو فقہا ہے ان کے توسط سے یہ سارا آیا، تو یہ جو کہا جاتا ہے نا بھائی قرآن اور حدیث کو مانیں گے کسی اور چیز کو نہیں مانیں گے، یہ کلمہ حق ہے، لیکن ارید بہ الباطل، کیونکہ درمیان کے لوگوں کو اگر ہٹا دے تو پھر جب درمیان میں لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہو نا درمیان میں، آپ کی سند نہ پہنچ رہی ہو تو ظاہری بات ہے پھر تو جس آدمی کی جو مرضی ہو وہ کیا کہے گا۔ تو ان الحکم الا للہ سے پھر خوارج نے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھے، الگ ہو گئے، اور الگ ہونے کے بعد پھر نہروان کی جنگ لڑی ہے ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان میں سے 60,000 بندوں کو اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا ہے۔ یہ جناب وہ خوارج کا امارا اللہ تعبدو، حکم دیا اللہ نے کیا؟ اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو مگر ایاہ، کس کی؟ اللہ کی۔ ذالک، یہی الدین القیم، دین سیدھا، یہ سیدھا دین ہے، اور یہ دین، یہ جو دین توحید ہے یہ بالکل ابتدا سے جنا چلا آ رہا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں، قرآن بار بار کہتے ہیں اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یشکرون، اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں
کہ بھائی کثرت رائے سے ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا، لہذا بس یہی ٹھیک ہے اور اسی کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کثرت رائے کو نگیٹ کرتا ہے، کثرت رائے نہیں، زور رائے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایسے لوگ کہ جو اس میں علم رکھتے ہو، جس مسئلے میں مشورہ ہو رہا ہو، ایسے لوگوں کا ہونا دیانتدار اور امانت دار اور ذو رائے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ کثرت پر جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہا نے مسئلہ ٹھیک لکھا ہوتا ہے اپنی طرف سے، لیکن وہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ اس کو حدیث کے خلاف سمجھ رہے، اس کی سمجھ کا فرق ہے، اس کی سمجھ کا فرق ہے، وہ سمجھا نہیں ہے، اس نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس نے دو حدیثیں پڑھی ہے، اس نے اس موضوع سے متعلق 20ویں احادیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ جب وہ 20ویں اور 30ویں یا پورے باب کا یا پھر جو ہے نا ساری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان سب حدیث کی کتابوں کے احادیث کا مطالعہ کرے گا، پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ فقہا کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑے محدث ہے، وہ فقہا کے بارے میں کہتے ہیں اپنے بارے میں، اور فقہا کے بارے میں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ آپ لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم کیمسٹ ہیں، ہمیں دوائی کا تو پتہ ہے کہ بھائی یہ دوائی یہ دوائی یہ دوائی یہ دوائی، لیکن یہ دوائی کس مرض کے لیے ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ محدث جو ہوتا ہے یہ کیمسٹ ہے۔ اس لیے جتنے بھی محدثین ہیں آپ دیکھ لیں، امام ترمذی، امام مسلم، امام بخاری، یہ خود کسی نہ کسی کے مقلد ہے، یہ خود کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں۔ امام بخاری شافعی ہے، مطلب ہے شافعی المسلک ہے، اور امام ترمذی شافعی المسلک ہے، امام مسلم شافعی المسلک ہے، اسی طرح کچھ حنبلی ہے، تو یہ خود مطلب ہے کسی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ بھائی تم ڈاکٹر ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے اس کے بعد دوائیاں ہوتی تو نہیں ہے لیکن نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، اور جس کے بعد دوائیاں ہوتی ہے اس کی دکان تو ہوتی ہے لیکن نسخہ وہ نہیں لکھتا ہے، وہ صرف دوائی دے گا، نسخہ لکھنے کے لیے ایک اور بندہ مجاز ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔